عمل تھا اس سے باز آ جائیں۔ سیدنا لوط علیہ السلام کے اس قصے میں قرآن حکیم اور احادیث نبوی سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ سیدنا لوط علیہ السلام جس قوم کی طرف مبعوث کیے گئے تھے وہ قوم اخلاق کے اعتبار سے بالکل ختم ہو چکی تھی اور اب اس کی اصلاح ناممکن ہو چکی تھی۔ اس قوم نے اپنے جرم کو جرم بھی نہیں سمجھا تھا۔ عام مقامات پر اعلانیہ بے حیائی کرنا ان کا مشغلہ تھا۔ یہ ایسا عمل تھا جس کی ماضی میں کوئی نظیر نہیں ملتی۔ مردوں کا مردوں سے اختلاط اور عورتوں کا عورتوں سے، یہ ایسا فعل تھا جو جنگل کے وحشی جانور بھی نہیں کرتے۔ یہی وجہ تھی کہ یہ قوم اپنے میں سے کچھ نیک لوگوں کو بھی برداشت نہیں کرتی تھی۔ وہ انہیں نیکی اور شرافت کی دعوت دیتے تھے، اسی لیے وہ ان کے سخت مخالف ہو گئے تھے۔ قرآن کریم نے اس قوم کے 3 بڑے جرائم کا ذکر کیا ہے۔ یہ کہ تم مردوں سے بدفعلی کرتے ہو، مسافروں کو لوٹ لیتے ہو، عام مجلسوں میں اعلانیہ فحاشی کرتے ہو۔ ان 3 گناہوں میں سے سب سے پہلا گناہ بدترین گناہ تھا۔ یہ گناہ اس قوم سے پہلے کسی نے نہیں کیا تھا، گویا وہ اس گناہ کو ایجاد کرنے والے تھے، اور یہ گناہ زنا سے بھی زیادہ شدید ہے۔ قرآن کریم اور احادیث کی روح سے اغلام بازی ایک بدترین گناہ ہے۔ احادیث میں اس گناہ کی مختلف سزائیں آئی ہیں۔ ایک روایت میں ہے کہ فاعل اور مفعول دونوں کو قتل کر دو۔ بستی سدوم عذاب کے نزول سے قبل کن حالات سے دوچار تھی، سورۃ الزاریات آیت 35 اور 36 میں یوں بیان ہوا ہے: پھر ہم نے ان سب لوگوں کو نکال لیا جو اس بستی میں مومن تھے، یعنی لوط علیہ السلام اور ان پر ایمان لانے والے، سو ہم نے اس بستی میں سوائے ایک گھر کے مسلمانوں کا کوئی گھر نہ پایا۔ اس کا مطلب ہے وہاں صرف سیدنا لوط علیہ السلام اور ان کا گھرانہ مسلمان تھا، باقی سب گھر کافروں کے تھے۔ اللہ تعالیٰ کسی قوم کی مکمل تباہی کا فیصلہ اس وقت تک نہیں کرتے جب تک کہ اس قوم میں کچھ قابل لحاظ بھلائی موجود ہو، مگر جب قوم کا حال یہ ہو جائے کہ اس میں بھلائی آٹے میں نمک کے برابر بھی باقی نہ رہے، تو ایسی صورت میں اللہ کا قانون یہ ہے کہ نبی اور اس پر ایمان لانے والوں کو اپنی قدرت خاص سے کسی نہ کسی طرح بچا لیا جاتا ہے، اور باقی لوگوں کے ساتھ وہی معاملہ کیا جاتا ہے جو ہوش مند تاجر اپنے ٹوکرے کے گلے سڑے پھلوں کے ساتھ کرتا ہے۔ اچھے پھل ان میں سے نکال لیتا ہے اور سڑے ہوئے باہر پھینک دیتا ہے۔ عذاب کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس شہر کے کھنڈرات کے بارے میں سورۃ الزاریات آیت 37 میں یوں فرمایا ہے: اس عذاب کے بعد ہم نے وہاں بس ایک نشانی ان لوگوں کے لیے چھوڑ دی جو دردناک عذاب سے ڈرتے تھے۔ اس نشانی سے مراد بحیرہ مردار ہے۔ اس کا جنوبی علاقہ آج بھی ایک عظیم تباہی کے آثار پیش کر رہا ہے۔ ماہرین آثار قدیمہ کا خیال ہے کہ قوم لوط کے 5 بڑے شہر شدید زلزلے سے زمین میں دھنس گئے تھے اور ان کے اوپر بحیرہ مردار کا پانی پھیل گیا تھا۔ اس خیال کی وجہ یہ بتائی جاتی ہے کہ بحیرہ مردار کا وہ حصہ جو اللسان نامی جزیرے کے جنوب میں واقع ہے وہ صاف طور پر بعد میں پیدا ہوا ہے، اور قدیم بحیرہ مردار کے جو آثار اس جزیرے کے شمال میں نظر آتے ہیں وہ جنوب میں پائے جانے والے آثار سے بالکل مختلف ہیں۔ ماہرین آثار قدیمہ نے اس سے یہ بات اخذ کی ہے کہ جنوب کا حصہ پہلے اس بحیرہ کی سطح سے بلند تھا، بعد میں زلزلے سے دھنس کر زمین کے نیچے چلا گیا۔ اس دھنسنے کا زمانہ بھی 2000 برس قبل مسیح کے قریب معلوم ہوتا ہے، اور یہ زمانہ تاریخ کے اعتبار سے سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور سیدنا لوط علیہ السلام کا زمانہ ہے۔ 1965 عیسوی میں آثار قدیمہ کی ایک امریکی ٹیم کو اللسان جزیرے پر ایک بہت بڑا قبرستان ملا۔ اس میں 20,000 سے زائد قبریں تھیں۔
اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ قریب ہی کوئی بڑا شہر آباد تھا، اس لیے عین ممکن ہے کہ جس شہر کا یہ قبرستان ہے وہ بحیرہ میں غرق ہو چکا ہو۔ بحیرہ کے جنوب میں جو علاقہ ہے اس میں اب بھی ہر طرف تباہی کے آثار موجود ہیں، اور زمین میں گندھک، رال، کول تار اور قدرتی گیس کے اتنے بڑے ذخائر پائے گئے ہیں کہ ان کو دیکھ کر یقین ہو جاتا ہے کہ کسی وقت بجلیوں کے گرنے سے یا آتش فشاں کا لاوا نکلنے سے یہاں آگ پھٹ پڑی تھی۔ اللہ تعالیٰ سورہ ہود کی آیت 83 میں ارشاد فرماتے ہیں، پتھراؤ کا یہ عذاب آج بھی ظالموں سے دور نہیں۔ مطلب یہ کہ جو قوم اس قوم کی طرح ظلم اور بے حیائی پر جم جائے وہ اپنے آپ کو اس جیسے عذاب سے دور نہ خیال کرے۔ لوط علیہ السلام کے حالات اور واقعات قرآن کریم کی روشنی میں آپ نے سنے۔